اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مشعل راہ کا پروگرام کہ جس کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، کیونکہ ہماری جو میزبان ہیں مشعل راہ کی، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کی ہے کہ وہ 13 رجب حرم مولا کائنات میں حاضری دینے کے لیے گئی ہیں، وہ زیارتوں پہ ہیں۔ اس کی وجہ سے میں آج ان کی طرف سے اس پروگرام کی میزبانی کا فرض ادا کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج جو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کے حقیقی معنی اور مطالب کو آپ تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ مسلسل ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ماہ رجب کی فضیلت، اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں، اس ماہ رجب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے باب رحمت کو ہم پر وا کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو پر کریں، اپنے کردار کو پر نور کریں، اپنے قلب کو منور کریں اطاعت رب کے لیے۔ ماہ رجب کہ جہاں میں بہت سی برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ کل یہاں پر 13 رجب ہوگی۔ آج کی شب بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہ رجب کی ابتدائی جو شب ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں، اور آج جو یہ درمیانی شبہائے ماہ رجب المرجب ہیں، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ اپنی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ کی، ان ایام کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ان تینوں تاریخوں میں جو مستحبات ہیں وہ ہے غسل، جو کہ غسل کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ خوشنودی رب کے لیے ہم اپنی جسم اور روح دونوں کو پاک کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طریقے سے طیب و طاہر کر دیتا ہے جیسے وہ شکم مادر سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ہے جو ہمارے اندر تقوی کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین ہے کہ جس کی ہم اس ایام میں تلاوت کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنے کردار میں حسینی مزاج پیدا کر سکیں۔ جو امام حسین کہ جنہوں نے دین حق کے لیے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، امر بالمعروف کے لیے قیام فرمایا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر قیام کریں اور اپنے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ تو اس کے حوالے سے آپ سے کا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، مفاتیح الجنہ میں اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ آپ ان اعمال کو اگر بجا لائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ ماہ رجب کی ان برکتوں کے علاوہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم مہینے میں ہمیں جس نعمت سے، جس تحفے سے نوازا ہے، وہ ذات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ابن ابی طالب ہے، کہ جو اس ماہ میں 13 رجب کو خانہ خدا میں پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم ہستی کو مولا کائنات بنا دیا، پوری یونیورس کا مولا قرار دے دیا۔ اس عظیم ہستی کی ولادت ہے، اور انہی کا ذکر آپ مسلسل ہمارے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مسلسل مولا کائنات پہ گفتگو سن رہے ہیں، اور آج ہم بھی اسی حوالے سے جو موضوع ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس پروگرام میں، وہ موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام اور امت محمدیہ،
اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین سے یہ خواہش ہے ہماری کہ وہ اگر چاہیں تو فون کال کے ذریعے سے اس موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ وہ سمجھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو بھی علم اور معرفت رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اور اس کے نکات کو بہترین طریقے سے بیان کرنے کے لیے آج ہم نے جس ہستی کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بہترین اسکالر ہیں، بہترین گفتگو فرماتی ہیں، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ کردار سے بھی آپ بہترین طریقے سے تبلیغ فرماتی ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں، محترمہ سیدہ عشرت ترمیزی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اپنے تمام سامعین و ناظرین کو اس چیز کی بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، خیر مبارک۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ دو جملے مولا کی شان میں کہوں۔ بالکل، ارشاد۔ پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ خداوند تعالیٰ کی ہزار ہا نعمتوں میں سے، کروڑ ہا نعمتوں میں سے سچ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں تاجدار امامت عطا کیا ہے، اور رہبر امامت عطا کیا ہے، اور ابو الائمہ عطا کیا ہے، اور اپنے گھر میں خداوند تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، اور تمام مومنین کو، سب کو اس کی دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد دیتی ہوں۔ اور خداوند تعالیٰ یہ 13 رجب کے ساتھ ہمارے لیے اتنی بابرکت ہوں کہ اسی سال امام زمان کا ظہور ہو جائے۔ الہی آمین، صدقہ محمد و آل محمد کے۔ بہت ہی بہترین آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا فرمائی ہے، اور اللہ بے شک آپ نے جیسا ابھی فرمایا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت ہستی کے کردار سے اور ان کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان تمام برکتوں کو سمیٹ لیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے ہماری محبت میں۔ تو بے شک یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو کہ اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنی ہیں، اور ان عظیم ہستیوں کے عظیم مقاصد ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان عظیم ہستیوں کو ایک مخصوص کام کے لیے، ایک مخصوص پیغام کے لیے منتخب کیا، اور اس کے لیے پہلے زمین کو ہموار کیا۔ ایک طویل سلسلہ سبحان اللہ، اول ہادی کے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین کو ہموار کیا، اور جب زمین اس قابل ہو گئی کہ ان عظیم ہستیوں کو درک کر سکے، ان کی گفتگو کو، ان کے پیغام کو سمجھنے کی جب صلاحیت پیدا ہوئی، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں یہ میں نے گفتگو اس لیے تمہید باندھی ہے تاکہ ہم کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس کی امت ہیں، بے شک، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے فخر انبیاء قرار دیا ہے، اور تمام انبیاءوں کو نبوت اور رسالت جو ہے وہ اس اقرار پہ ملی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا ہے، ان کی عظمت کو مانا ہے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو رسالت اور نبوت کا عہدہ جو ہے عطا فرمایا۔ تو اور یہ بھی فرمایا کہ ان تمام، چونکہ تمام انبیاء سے افضل اللہ نے میری ذات کو قرار دیا ہے، تو مجھ سے جو کچھ منسوب ہے، جیسے کہ امت محمدیہ ہے، تمام امتوں سے افضل ترین امت جو ہے امت محمدیہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ ہر امت کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دنیا میں عذاب بھی نازل فرمایا ہے اور ان کی نافرمانیوں کی ان کو سزا دی ہے، مگر رحمت للعالمین کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جو بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، باوجود اس کے مگر ان کا نور اس دنیا کو ابھی بھی منور کر رہا ہے اور ہمیشہ منور کرتا رہے گا، اور ان کی اس نور کی برکت، ان کی ذات کی برکت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باوجود ہماری تمام نافرمانیوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو اللہ نے تو ہم کو اتنا بلند مقام عطا کر دیا ہے نا، اتنا عظیم مقام عطا کر دیا بغیر کچھ کوشش کے، سوائے اس کے کہ ہم نے کلمہ توحید کو پڑھا ہے نا، جی جی، ہم نے کلمہ توحید پڑھا، ہم نے کلمہ رسالت پڑھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے امت محمدیہ میں شامل کر دیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہم کو ملی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسا کوئی مقام دیتا ہے، کوئی مرتبہ دیتا ہے، تو جس طریقے سے اس کو مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے تو اس کے فرائض اتنے ہی زیادہ اہم اور اتنے ہی زیادہ اس کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ اتنی زیادہ اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات پہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمیں فضیلت ہے، مگر اس فضیلت کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں انہی میں امت محمدیہ میں اپنا شمار کرتے ہوئے ہمارے کیا فرائض ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت علی مرتضیٰ، جو ولی اللہ ہیں، وصی رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رسول کی امت نے مولا علی کی شخصیت سے کس طریقے سے ان سے ایک تعلق ہے، کس طریقے سے انہوں نے مولا علی کی ذات کو سمجھا ہے اور جانا ہے اور مانا ہے۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ امت نے مولا علی کو کتنا مانا؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو ماننے کا حق تھا وہ ہم نے ادا کیا، کتنا مانا، اور نہیں مانا تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ کے سے چاہوں گی کہ آپ اس سوال پر اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جیسا کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ صحیح کہ پہلا سوال کا آپ کا پارٹ یہ ہے کہ امت نے حضرت علی علیہ السلام کو مانا، بہت مانا، اور سب جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فاتح خیبر آپ ہیں، فاتح بدر و حنین آپ ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا جو ہے ٹائٹل جو ہے آپ کو رسول خدا نے عطا کیا ہے، اور آپ کے لیے رسول خدا نے ایک اور حدیث بہت خوبصورت فرمائی ہے کہ یا علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو اہل قصہ میں بھی مانا ہے، پنجتن پاک میں بھی حضرت علیہ السلام آتے ہیں۔ زمانے کے مشکل کشاں ہیں حضرت علی علیہ السلام، اور صرف محبوں کے لیے ہی مشکل کشاں نہیں ہے، بلکہ اس وقت جنہوں نے آپ کے حق کو غصب کر لیا ان کے لیے بھی آپ مشکل کشاں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا سوال جو ہے کہ مانا سب مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں مانتا، مسئلہ یہ ہے کہ مانتے ہیں اپنی مرضی سے، علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے لیے میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے میں کہتی ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو اسے اپنی نگاہ سے دیکھوں گی، جبکہ علی علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے، ذات مقدسہ ہے، خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم آپ اس چیز سے میں اس کا بلکہ اس قرآن مجید کا یہاں سے سہارا لوں گی کہ رسول خدا نے حضرت علی کی مثال دی، یا علی مثل کا مثل توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی تیری مثال سورہ توحید کی ہے۔ اب دیکھیے سورہ توحید تو ایک سورت ہے اور علی انسان ہے،
کہاں سورہ توحید اور کہاں علی، تو کہا کہ نہیں، کہا یا علی جس طرح سورہ توحید کا مقام قرآن مجید میں ہے، اسی طرح پورے عالم انسانیت میں علی تیرا مقام ہے۔ جو سورہ توحید کا مقام ہے وہ ذات علی علیہ السلام کا مقام ہے، کیونکہ جو بالکل جو ہمیں نمونہ نظر آتا ہے رسول خدا کا، وہ حضرت علی علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے رسول خدا کو رحمت للعالمین قرار دیا، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کو جب خداوند تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، جب رسول خدا نے اسلام کو برپا کیا اور پورے عالم اسلام میں توحید کا ڈنکا بجنے لگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو رسول خدا اس کو تنہا چھوڑ دیتے۔ اس کا وارث بھی یقیناً انہیں خدا ہی کی طرف سے ہونا تھا، اور خداوند تعالیٰ نے ہی اس کی توحید کے وارث کو، ایسا نہیں کہ خدا نے اپنی توحید کو تنہا چھوڑ دیا، اس وارث کو دکھانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے اسے کعبہ میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ولادت رسول خدا کعبہ میں نہیں ہو رہی، لیکن ولادت امیر المومنین علیہ السلام، تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور آج بھی جو آپ خداوند تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آج بھی مقام رکن یمانی موجود ہے، اور جو اس کی منہ بولتی ہوئی نشانی ہے، وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہوتی ہے تو لینے کون جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام کو؟ کہ حضرت رسول خدا خود لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ حضرت علی علیہ السلام کو آغوش میں لیتے ہیں تو مادر پریشانی سے کہتی ہے کہ میرے بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ بے شک۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ کیسے کھولتا، یہ آنکھ کیسے کھولتا، کیونکہ اس وقت تو کعبہ کے اندر آپ جانتے ہیں نا کس کا ماحول ہے، بتوں کا ماحول ہے، جبکہ علی علیہ السلام کی آنکھ وہ ہے کہ جو عین اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جیسے میں آپ ہی کی گفتگو سے جو میں نے نقطہ اپنے محفوظ کیا ہے وہ یہ کہ ابھی آپ نے جو بہت پیارا جملہ کہا کہ علی کو مانا اپنے معیار پہ رکھ کے، جی ہے نا، اپنی معیار پہ رکھ کے علی کو مانا، حالانکہ ماننا تھا علی کے معیار پہ جا کر۔ علی کے معیار پہ تو وہ جو حق ماننے کا ہے وہ حقیقت ہے، جب ہم نے اپنے معیار پہ مانا ہے علی کو تو وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، اس طریقے سے ہم نہیں ان کو مان سکے کہ جو ماننے کا حق تھا۔ اور اس کے حوالے سے آپ نے ابھی ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے مولا کائنات کی ذات کو پوری اپنی مخلوق کے لیے ایک نگاہوں کا مرکز بنا دیا۔ یعنی کوئی بھی انسان، چاہے وہ کلمہ گو ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نان بلیور ہو، جو بھی ہو، وہ اس بات کو سب پر عیاں کر دیا۔ اس طریقے سے ان کی اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ولادت کے منظر کو اور واقعے کو پیش کیا ہے کہ جو کہ اول اور آخر صرف مولا علی کی ذات سے ہی یہ معجزہ جو ہے وہ مخصوص ہے، اور آج تک معجزات ایسے ہیں کہ جو کہ ہوئے اور پھر وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ ان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو آج وہ معجزہ جو ہے کتابوں میں تو ہے موجود، مگر بظاہر ہماری نگاہوں میں وہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہے نا، تو وہ معجزہ واپس اپنے مقام پر یعنی کہ اسی وقت ہوا، اور یہ درخت کو آپ نے حکم دیا تو درخت آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سنگریزے کہ جو آپ کی دست مبارک پہ قوت گویائی اللہ نے عطا کر دی ہے، وہ سنگریزیں ہماری نگاہ میں نہیں ہیں، مگر رسول کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج ہم پر واضح ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ اور ایک معجزہ جو مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وہ جو رکن یمانی کی آپ نے بات فرمائی ابھی کہ وہ دیوار کعبہ شق ہوئی، وہ نشانی، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ مریم کو حکم ہے رہے کعبہ سے دور دور، دیوار کعبہ شق ہوئی حیدر کے واسطے۔ بے شک، بالکل بجا فرمایا۔ تو یہ ایک بات آپ نے پہلے سوال کا جو حق تھا بہت خوبصورتی سے ادا کیا کہ ہم نے مانا ہے، مگر یہاں پر
جو معیار ماننے کا تھا اس معیار پہ نہیں مانا. تو یہ تو ہمارے پہلے سوال کا تھوڑا بہت جو ہم جواب آپ کے ناظرین خدمت میں پیش کر سکے. اب جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جنہوں نے مانا ان کا یہ تھا کہ ان کے معیار پہ نہ مانا, اور جنہوں نے نہیں مانا اس کی کیا وجوہات تھیں, ان کے نہ ماننے کی وجوہات کیا تھیں, اس حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں اس پر. بالکل, جنہوں نے نہیں مانا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو, جنہوں نے کل بھی نہیں مانا اور آج بھی نہیں مانا, اور ان میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے بھی ہیں, لیکن ان کا ماننا بھی نہ ماننے میں ہی شمار کیا جاتا ہے. بہت بہترین گفتگو. اس میں مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح میں بھی علی کرتے ہیں, شام میں بھی علی کرتے ہیں, رات میں بھی علی کرتے ہیں, لیکن وہ اس علی تک نہیں پہنچ سکے جس علی کو رسول خدا نے اپنا جانشین کہا اور جس پہ اسلام نے فخر کیا. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے. اسلام کا جو جیتا جاگتا پیکر ہے, اسلام کا جو بہترین نظام ہے, وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, حضرت علی علیہ السلام کو کسی بھی انسان کو جب آپ چیک شروع کرتے ہیں کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو جس سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب کی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, کہتا ہے کہ نہیں میرے محبوب کو یہ پسند ہے تو میں بھی یہی کروں گا. یعنی کہ ہر اس چیز کو پسند کرو جو آپ کے محبوب کو پسند. صحیح. اگر کل کا بھی پرابلم تھا اور آج کا بھی یہی پرابلم ہے, ذات علی کیا ہے, اگر ہم علی کی پرسنل لائف کی طرف جاتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کو دیکھتے ہیں تو پیدا کعبہ میں ہو رہی ہیں, بکعبہ ولادت بمسجد شہادت, کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. بے شک. لیکن یہ بھی ایک کوالٹی آپ دیکھیے, اور دوسری کوالٹی یہ دیکھیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں اپنا گھر نہیں بنا سکے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آخری دور خلافت میں بھی آپ رعایت کے مکان میں, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ رینٹ کے, کرائے کے مکان میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے ہیں, اور جس وقت آپ دنیا سے شہادت پاتے ہیں تب بھی آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. علی کے علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ایک بہت بڑا میسج, بہت بڑا پیغام ان دنیا کے شہنشاہوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے محلات اور ان چیزوں کے اوپر اپنا فخر سمجھتے ہیں, اور چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ دشمن علی میں ہوں, چاہے وہ دوستداران علی میں ہوں. ایک سب سے کھلا میسج حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, اور اسلام نے بتایا کہ محل بنانا فرعونیت کی فطرت ہے, اور مٹی کے گھروں میں رہنا اہل بیت کی فطرت ہے. یہ کتنے پرسکون ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہدف تھا وہ معیار انسانیت تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہترین قدر انسانیت, احترام انسانیت, ریسپیکٹ آف ہیومینٹی. بالکل. یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی وقت اسی ماحول میں رسول خدا کی محفل میں سبھی بیٹھ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام, اور صرف حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کے ساتھ انہی کے پیروکاران جناب سلیمان فارسی ہیں, اور دوسرے صحابی ہیں, حضرت بلال حبشی ہیں, جتنے بھی صحابی جن کی سوچ جو تھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی طرف تھی, ان کا چناؤ اور ہو گیا. اور جو لوگ اسی جگہ پر دنیا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ اور ان کی سوچ میں کتنا بڑا تضاد ہو گیا. بے شک. اور جہاں پر کسی چیز میں تضاد پیدا ہو جائے نا, تو وہاں پہ ایک پوائنٹ پیدا ہو جاتا ہے. گھر میں سگے بہن بھائیوں میں اگر ایک بھائی اور دو بھائی ہوں, ان میں فرق آ جائے تو ایک مادہ حسد کا چیز شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو حضرت علیہ الصلوۃ, اگر آپ لباس کی طرف آئیں تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ جملہ ہے کہ اب تو رفو کروانے والوں سے شرم آتی ہے. بے شک. یہ لباس ہے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ ان کی معیشت کی طرف آئیں, کاروبار کی طرف آئیں, کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا روزگار کیا ہے,
تو آپ نے بیت المال سے ایک بھی جو ہے بیت المال سے کچھ بھی لینے سے گریز کیا اور اپنی جو ہے زور بازو پر کیا، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر اور گھر والوں کے اخراجات کو خیرات میں جو دے دے سلمان کی انگوٹھی، بالکل، اور اپنے گزارے کو ایک باغ کی مزدوری، سبحان شاہوں اللہ، کا شہنشاہ ہو، مزدوروں کا لیڈر ہو، جبریل میں چاہتا ہوں آباد میرا گھر ہو۔ سبحان اللہ، بہترین گفتگو آپ نے فرمائی اور میرا دل چاہ رہا آپ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، مگر ہمارے معذرت کے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہماری جو سسٹر عشرت ترمیزی صاحبہ ہیں وہ بہترین گفتگو سے آپ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو بریک کے بعد ہمارے پروگرام میں کال کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔